ہمارے ہاں یعنی ریلیجس سرکلز کے اندر ایک مستقل بحث جو ہے وہ چل رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں کہ بشر ہیں. یعنی ایک جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ اسی بات کو یعنی موضوع بنا کر بیٹھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، اور دوسرا جو ہے اس کو اور کہنے کی کوئی بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، یہ نہ اس کی زبان پر آ رہا ہے نہ اس کی زبان پر آ رہا ہے. یعنی نان ایشو جو ہے وہ ایشو بنا ہوا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی. یعنی اس کا یہ جو بات ڈسکس کر رہا ہے وہ بھی نان ایشو ہے. یعنی قرآن مجید نے اس موضوع کو نہیں ڈسکس کیا، اگرچہ یعنی میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ایک امکان ہے وہ بات کہنے کا. مثلا قرآن مجید نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. یعنی کافروں کے بارے میں کہا کہ ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں ان کے دل ہیں ان سے سوچتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں ان سے سنتے نہیں. تو یہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اب اس کا کنورس بھی تو ذہن میں لائیے. کنورس کیا ہے؟ یعنی انسان کی دو شخصیتیں ہیں نا. ایک انسان کی روح ہے جو اللہ کا ایک نور ہے، اللہ کی طرف سے انسان کے دل میں ایک چراغ ہے جو اس نے روشن کیا ہے. سورہ نور کے 5ویں رکوع میں مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، تو اس کے بارے میں تقریباً مفسرین کا اجماع ہے، اس کے بارے میں روح کا ذکر ہے کہ یہ اللہ کا نور ہے جو انسان بندہ مومن کے دل کے اندر ایک چراغ کی طرح روشن ہے. اچھا اب اس کا کنورس دیکھیے کہ وہ لوگ کہ جو اس نور کی روشنی کو اپنے جسم کے اندر سرایت کر لیتے ہیں تو کیا اس پر یہ اطلاق درست نہ ہوگا کہ وہ سراپا نور ہیں؟ یعنی جو اپنی حیوانیت کو اپنے اوپر طاری کرتا ہے اگر وہ چوپایا ہے یا اس سے بدتر ہے تو یہ بات جو ہے لاجیکلی درست ہے کہ جو اپنے اوپر نور کو طاری کرتا ہے وہ سراپا نور ہے. اور جن لوگوں نے اپنے اوپر نور کو طاری کیا ہے ان میں سر فہرست انبیاء کرام ہیں اور ان میں سب سے اونچا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن قرآن مجید نے یہ بات بیان نہیں کی، اگرچہ لاجیکلی یہ بات جب وہ نکل سکتی ہے تو اگر اس گروہ کی یہ بات مان بھی لی جائے تو اس میں اصولی طور پر ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن چونکہ اس میں اندیشہ تھا شرک کا لہذا قرآن مجید نے اس پاسبلٹی کو بیان نہیں کیا. یعنی دوسری پاسبلٹی بیان کر دیا کہ یہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، لیکن دوسری پاسبلٹی کو بیان نہیں کیا. لیکن آپ اگر انٹلیکچولی اس پاسبلٹی کو کیلکولیٹ کر مان لیں تو there is no harm in it. اسی طرح دوسری طرف اگرچہ قرآن مجید نے اس کو مینشن کیا ہے سرٹن مقامات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں، لیکن اس کی رٹ لگانا جو ہے یہ میرے نزدیک درست نہیں ہے. یہ انسلٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جیسے ایک نوجوان کو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کوئی نہیں پتر تیرا پیو بھی تو انسان ہی ہے نا، جیسے تم انسان ہو ویسے تمہارا باپ انسان ہے، اور بار بار اس کو یہ بات جو ہے وہ کہے کہ نہیں کوئی بات نہیں وہ بھی انسان تم بھی انسان، تو کیا وہ نوجوان کبھی اپنے باپ کی عزت کرے گا؟ حالانکہ اس میں ہے تو حقیقت نا، باپ بھی انسان بیٹا بھی انسان، باوجود حقیقت ہونے کے یہ بات بیٹے کو بار بار بتانے کی نہیں ہے کہ کوئی نہیں تمہارا باپ بھی انسان ہے، تمہارا باپ بھی انسان ہے، تمہارا باپ بھی انسان ہے. وہ بیٹا کبھی اپنے باپ کی عزت نہیں کرے گا. جو بات اس کو بتانے کی ہے وہ کیا ہے؟ نہیں پتر وہ تیرا پیو ہے، نہیں بیٹا وہ تمہارا باپ ہے. یعنی جب آپ اسے یہ کہیں گے نہیں وہ تمہارا باپ ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب وہ اپنے باپ کی عزت کرے گا، باپ کی کڑوی بھی سنے گا کسیلی بھی سنے گا. باپ کوئی غلط بات بھی کہے گا تو اس کے سامنے سر جھکا لے گا، اگرچہ سمجھتا ہوگا کہ میرا باپ غلط کہہ رہا ہے، لیکن ایز لانگ ایز ہی انڈرسٹینڈز کہ نہیں یہ میرا باپ ہے وہ اس کے سامنے سر جھکائے گا. یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے کہ جو بات یاد رکھنے کی ہے یعنی انٹلیکچولی ایز اے فیکٹ
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، لیکن ایک امتی کے لیے وہ بات کہ جو اس کے فور فرنٹ پر ہونی چاہیے اس کے مائنڈ کے، وہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔